ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ دوستو، ہم کربلا کی درسگاہ سے اپنے لیے وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ جس پر چلتے ہوئے ہم کربلائیوں کی طرح اپنے زمانے کے پاک امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصر بن سکیں۔ آج جس عظیم شہید کربلا کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے، ان کا اسم مقدس ہے جناب وہب ابن عبداللہ کلبی علیہ السلام۔ 28 ذوالحج اتوار کا دن رات کو منزل خزیمیہ سے منزل ابتان یا خیر العبادی کی جانب کاروان تسلیم و رضا عازم سفر ہوا۔ راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے ثعلبیہ۔ ثعلبیہ سے کوئی 62 کلومیٹر شمال کی طرف ابتان کی منزل واقع ہے۔ یہ منزل تائی خاندان کی 4 منزلوں میں سے پہلی منزل تھی۔ یہاں سے تائی قبیلے کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ 28 ذوالحج 27 ستمبر اتوار کے دن قافلہ پاک خیر العبادی کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پہنچنے سے کچھ پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ جس وقت شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ثعلبیہ کو عبور کیا تو راستے کے کنارے کنارے کئی کچے مکان نظر آئے۔ یہ راستہ ان مکانوں کے سامنے سے گزرتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ اسی راستے کے کنارے ایک مکان کے دروازے پر ایک ضعیف مستور بیٹھی تھی جس کا تعلق کلابیہ خاندان سے تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ نصرانی تھی۔ وہ لشکر کو گزرتا ہوا دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ خدا جانے یہ کس کی فوج ہوگی، مگر اس نے کسی سے پوچھا نہیں۔ جس وقت محمل پاک اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو وہ حیران ہو گئی کہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ کس شہنشاہ کے پردہ دار گزر رہے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ موسم بھی سخت گرمی کا ہے اور یہ بھی کسی ملک کے شہنشاہ نظر آتے ہیں۔ خدا جانے ان کی کیا مجبوری ہے کہ اس سخت موسم میں بھی سفر پر چل پڑے ہیں۔ یہ مستور جس مکان کے دروازے پر بیٹھی تھی اس مکان کے ساتھ ایک ملحق کمرہ تھا جو اس طرح سجا ہوا تھا جیسے کسی دلہن کا کمرہ ہو۔ اس ضعیفہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی اس نے 24 ذوالحج کو شادی کی تھی۔ آج 28 ذوالحج تھی، یعنی کل 5 دن پہلے آج 5واں دن تھا اس بچے کی شادی کا۔ یہ محمل اس کے سامنے سے گزرتے رہے اور یہ انہیں گزرتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ ان محملوں کے بالکل پیچھے ایک گھوڑے سوار ہیں جو اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پر تشریف فرما ہے، اور یہ ان کی صورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اپنے آپ سے کہنے لگی کہ یہ تو کوئی اقلیم جاہو جلال کے شہنشاہ ہیں۔ ان کا پاک رہوار ابھی اس ضعیف مستور سے کچھ دور تھا کہ اس کی بہو کے کمرے سے آواز آئی کہ ماں، ان مسافروں سے پوچھ لیں اگر ان کے پاس کچھ وافر مقدار میں پانی ہو تو اس میں سے کچھ ہمیں بھی دیتے جائیں۔ جس وقت اس ضعیف مستور نے اپنی بہو کی آواز سنی تو یہ کھڑی ہو گئی اور اس پاک راہوار کے سامنے آ کر عرض کی کہ اے میرے کریم شہنشاہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو ہمارا واحد کفیل ہے، اسے تمام کام خود کرنے پڑتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں سے پانی ختم ہو گیا ہے اور قریب کے جتنے کنویں ہیں ان کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے، اس لیے ہم نے اسے ایک ایسی جگہ سے پانی لینے کے لیے بھیجا ہے جو یہاں سے کافی دور ہے، اور اب کافی دیر ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور وہ بھی ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اگر مناسب سمجھیں اور آپ کے پاس وافر پانی ہو تو ہمیں کچھ پانی عطا کرتے جائیں، چاہے ایک مشکیزہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس وقت شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے راہوار کو اس مستور کے گھر کی طرف موڑ دیا، مگر اس کے ساتھ کوئی کلام نہیں فرمایا۔ جس وقت اس کے دروازے کے سامنے پہنچے تو اپنے نیزے کو زمین پر مارا اور جو ہی نیزہ زمین پر لگا وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جس وقت اس ضعیف مستور نے یہ منظر دیکھا تو اسے پانی بھول گیا اور اس نے فوراً دوڑ کر شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوار کی رکاب پر بوسہ دیا اور عرض کیا، آقا اب تعارف کی ضرورت تو نہیں رہ گئی کہ آپ کی عظمت و شان کیا ہے، مگر آپ کے نام پاک سے آشنا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے اسم گرامی سے آگاہ فرمایا۔
اس مستور نے عرض کیا آقا اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے غریب خانے کو عزت بخشیں تاکہ میرا بیٹا بھی آ جائے اور وہ بھی آپ کی زیارت سے مشرف ہو جائے۔ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے پاس یہاں رکنے کا وقت نہیں، جس وقت آپ کا بیٹا آ جائے تو اسے ہمارا سلام کہنا اور اسے ہمارا یہ پیغام بھی دینا کہ 10 محرم کے دن ہم آپ کا کربلا کی سرزمین پر شدت سے انتظار کریں گے۔ اس مستور نے اس موقع پر کلمہ نہیں پڑھا، صرف قدم بوسی کی، پھر فوراً اپنی بہو کو بلایا اور کہا کہ آپ بھی اپنے اس محسن شہنشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کر لیں۔ بہو نے بھی قدم بوسی کی، تب شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت اس ضعیف مستور کا بیٹا پانی لے کر واپس آیا تو اس نے اپنے گھر کے سامنے پانی کا چشمہ دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میں کہیں کسی غیر جگہ پر تو نہیں پہنچ گیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا۔ اس نے اسے ساری تفصیل کہہ سنائی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 10 محرم کے دن ہم کربلا کے مقام پر آپ کا شدت سے انتظار کریں گے۔ یہ ابتان کا علاقہ سعودی عرب کی سرحد کے اندر ہے اور کربلا محلہ عراق کی سرحد میں ہے۔ اس مقام سے کربلا محلہ کافی دور ہے۔ کچھ دن کے بعد محرم کا چاند نظر آ گیا۔ ضعیف مستور نے اپنے جوان بیٹے سے کہا میرے لال ہمیں کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کو کربلا میں آنے کا حکم فرمایا تھا، اس لیے اب ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ 3 محرم کی رات کو اس جوان نے 2 اونٹ تیار کیے، ایک اونٹ پر سامان سفر باندھا، دوسرے اونٹ پر محمل کے اندر پردہ داروں کو سوار کیا اور خود ایک گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ یہ بڑے آرام کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ منزل رحیمیہ کے قریب انہوں نے 10 محرم کی رات گزاری۔ 10 محرم کے دن انہوں نے یہاں سے سفر شروع کیا۔ جس وقت کوفے سے قصر بنی مقاتل کی طرف سفر شروع کیا تو راستے میں انہیں لاتعداد فوجوں کی نقل و حرکت نظر آئی۔ یہ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس وقت یہ دریائے فرات کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جس وقت یہ غازریہ کی بستی میں پہنچے تو یہاں انہوں نے کسی شخص سے پوچھا کہ مقام کربلا کس طرف ہے۔ اس نے بتایا کہ اس بستی کے مغرب کی طرف ہے۔ انہوں نے دریا کا کنارہ چھوڑ دیا اور مغرب کی جانب سفر کرنا شروع کیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سفر کرتے ہوئے جس وقت یہ عرض کربلا پر پہنچے، ابھی یہ کافی دور تھے کہ انہیں ایک عظیم لشکر نظر آیا۔ ایک جنگ کا سماں تھا، مارو مارو کی آوازوں کے ساتھ سارا میدان گونج رہا تھا۔ جس وقت یہ 2 اونٹ میدان کربلا کے قریب پہنچے تو لشکر شام نے انہیں روک لیا کہ آگے شدید جنگ جاری ہے، تم کسی اور طرف سے چلے جاؤ کیونکہ یہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس وقت اس جوان نے کہا کہ بھائی ہمارا اس جنگ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تم مسلمانوں کی آپس کی جنگ ہے اور ہم نصرانی ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں آپ سے یہاں سے گزرنے دو۔ اس وقت ناکہ بندی کرنے والے دستے کے انچارج نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ تم جا کر جنگ کی تازہ ترین صورتحال معلوم کر کے آؤ۔ اس سپاہی نے گھوڑا دوڑایا، کچھ دیر بعد آ کر بتایا کہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ مظلومیت کے خداوند علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب و انصار اور قریبی عزیز و اقارب سب شہید ہو چکے ہیں اور ان کے گھر کے شاید چند افراد باقی ہوں۔ اس ملعون نے اس سپاہی کو حکم دیا کہ تم ان کے محمل کے آگے آگے چلتے جاؤ اور انہیں اس مقام سے خود عبور کروا دو اور لشکر شام سے کہنا کہ وہ چند منٹ اپنے تیروں کی بارش بند کر دیں کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب کو نقصان پہنچانے سے ہمارے دین نے ہمیں منع فرمایا ہے، اس لیے تم انہیں امن کے ساتھ گزرنے دو۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس ہے امت ملعون، تمہیں اہل کتاب کا تو اتنا احساس ہے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اہل کتاب کا تو احساس ہے مگر قرآن ناطق کا احساس نہیں ہے۔ بہرحال یہ قافلہ آ رہا ہے، سب سے آگے وہ نوجوان گھوڑے پر سوار ہے جس کی شادی کو ابھی 15 یا 16 دن ہوئے ہیں، محمل میں دلہن بھی ہے، ضعیف ماں بھی ہے۔ جس وقت یہ اس مقام سے گزرے جہاں سے تھوڑی دور شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش کربلا پر مسند لگائی ہوئی تھی، اس وقت والدہ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ میرا لال، جس وقت سے ہم اس سرزمین میں داخل ہوئے ہیں میرا دل بہت اداس ہو گیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں سر میں خاک ڈال کر ماتم کروں، روؤں،
خدا خیر کرے۔ جس وقت ان کے محمل بالکل محاذ جنگ میں سے گزر رہے تھے تو اس وقت شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری آواز دی، ہل من ناصر ینصرنا۔ اس وقت ضعیف ماں نے اپنے فرزند سے کہا کہ یہیں اونٹوں کو روک دو اور جلدی جا کر معلوم کرو کہ یہ مظلوم کون ہیں، یہ آواز تو مجھے بڑی جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ نوجوان نے اونٹ روک دیے اور خود گھوڑا دوڑا کر میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ لوگوں کے ہجوم کو عبور کرتا ہوا یہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب چل پڑا۔ ابھی یہ کچھ دور تھا کہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، وہب بن عبداللہ کلبی آ گئے ہو؟ یہ پہلے تو آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جس وقت اس نے یہ کلام سنی تو یہ دوڑ کر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا اور آتے ہی عرض کیا کہ آقا آپ مجھے کس طرح جانتے ہیں؟ خداوند مظلومیت نے فرمایا کہ آپ کی والدہ قمر ہیں اور آپ کی دلہن بھی پہنچ گئی ہیں۔ یہ فوراً دو زانو ہو کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ کہیں آپ ہی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہیں؟ شہنشاہ مظلومیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اے وہب، ہم ہی فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ جلدی سے اٹھا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو اپنی والدہ کی طرف دوڑایا۔ اس وقت بی بی قمر سلام اللہ علیہ نے دلہن سے کہا کہ جس انداز سے میرا لال گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے خیر نہیں، جو سپاہی انہیں میدان عبور کروانے کے لیے آیا تھا اس سے بی بی قمر سلام اللہ علیہ نے کہا، بیٹا تم فوراً ہمارے اونٹ بٹھا دو، خیر نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے لال کا ماما بھی زمین پر گر گیا ہے مگر اس نے اپنا گھوڑا نہیں روکا۔ ابھی جناب وہب کلبی کچھ دور تھے کہ جناب قمر نے پوچھا، میرا لال خیر تو ہے، یہ حال کیا بنایا ہوا ہے؟ جناب وہب علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے آواز دی، اماں جس کریم کو ہم ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئے تھے وہ تو یہاں عالم غربت میں اکیلے شہید ہو رہے ہیں، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا کیونکہ علامتیں نہیں مل رہی۔ والدہ نے جلدی سے پوچھا کہ علامتوں میں کیا اختلاف ہے؟ جناب وہب نے فرمایا کہ مارنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ پکے مسلمان ہیں کہ انہوں نے تو اہل کتاب کا بھی احترام کیا ہے، تو پھر بھلا یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے مار سکتے ہیں؟ جناب قمر سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا جو کائنات کی مالک بی بی صلوات اللہ علیہ کا حق غصب کر سکتے ہیں ان سے ہر ظلم کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر جناب وہب علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک عظیم الشان لشکر تھا جبکہ یہ تو تنہا ہیں۔ والدہ نے انہیں جواب دیا کہ ذرا ادھر گنج شہداء کی طرف دیکھو، کتنے خوبصورت جوان زمین پر سو رہے ہیں، یہی تو تھے جو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ جناب وہب بولے کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ پاک پردہ دار بھی تھے، تو جناب قمر فرماتی ہیں کہ اپنے چہرے پر ماتم کرتے ہوئے یہ جو سامنے کنات کھڑی ہے اس کے اندر سے جو رونے کی اور بین کرنے کی آواز آ رہی ہے، یہ اس مظلوم کے پاک پردے داروں کے بین تو نہیں، یہ ازل کے پردے دار ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ پردے کی حد عبور نہیں کر سکتے۔ یہ فوراً مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب روانہ ہوا۔ جناب قمر سلام اللہ علیہ اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر شہنشاہ مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئیں، مگر کیفیت یہ ہے کہ نہ انہیں پردے کا ہوش ہے نہ نالین کا، سر کی ردا ڈھل چکی ہے، آ کر فوراً قدموں میں گر گئیں۔ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کا نام ازل سے ہماری فہرست میں شامل تھا، اس لیے ہم نے آپ کو دعوت دی تھی۔ اس نے عرض کی کہ آقا پھر یہ مہربانی فرمائیں کہ اب دیر نہ ہو اور میرے بیٹے کو اپنی قدموں میں شہید ہونے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اجازت عطا فرمائی گئی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جناب وہب علیہ السلام نے جنگ کا ارادہ کیا تو اس وقت ان کی دلہن ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے روتے ہوئے عرض کیا کہ میں آپ کو امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت سے نہیں روک رہی، مگر آپ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ کل شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب سرخرو ہو کر جائیں گے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے اور مجھے آپ اپنی ذات سے جدا نہیں کریں گے۔ جناب وہب
علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وعدہ رہا کہ جہاں ہم ہوں گے آپ بھی وہیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس وقت جناب وہب علیہ السلام کی دلہن ان کا ہاتھ تھام کر انہیں مولا کریم کربلا علیہ السلام کے سامنے لے آئی اور عرض کیا کہ آقا آپ بہتر جانتے ہیں میرا سرتاج ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کی نصرت میں شہید ہو کر جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا اور میں اس بیابان میں بے سہارا ہو جاؤں گی۔ اب آپ گواہ رہیں کہ میرے سرتاج نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کل یہ جہاں ہوں گے مجھے نہیں بھولیں گے اور مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ شہنشاہ معظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صرف اس کا وعدہ نہیں بلکہ ہمارا بھی وعدہ ہے کہ آپ دونوں مل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت دلہن نے کہا میرے سرتاج اب دیر نہ کریں اور اپنے آقا کی اس طرح نصرت کریں کہ آپ کے جسم کا ہر عضو آقا کی نصرت میں قربان ہو جائے۔ جناب وہب علیہ السلام نے لشکر شام پر حملہ کیا اور ایسی جنگ کی کہ کئی ملاعین کو فنار کیا۔ اسی دوران ان کا بایاں ہاتھ شہید ہو گیا مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پھر دایاں ہاتھ شہید ہو گیا۔ جس وقت یہ جہاد میں مصروف تھے اس وقت جناب قمر سلام اللہ علیہ اور جناب وہب علیہ السلام کی دلہن دونوں جناب وہب علیہ السلام کو جوش دلانے میں مصروف تھے اور والدہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ شاباش میرے لال، میرے دودھ کی لاج رکھنا، ایسا جہاد کرو کہ آنے والی نسلیں آپ کو بھی یاد رکھیں اور میرے باعزت اور مقدس دودھ کو بھی یاد رکھیں۔ جس وقت ان کا بایاں ہاتھ شہید ہوا تو پھر ان کی دلہن اپنے مقام پر ٹھہر نہیں سکیں بلکہ انہوں نے اپنے اونٹ پر بندھے ہوئے خیمے کی ایک چوب کھینچی اور لشکر شام میں آ گئیں اور انہوں نے اس خیمے کی چوب کے ساتھ اپنے سرتاج کی نصرت میں جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ جناب وہب علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی مگر وہ رک نہیں سکنی بلکہ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اس عالم میں اپنے سہاگ کو دیکھوں کہ وہ اپنے مالک کی نصرت بھی پوری طرح نہ کر پا رہا ہو، اس کے ہاتھ بھی شہید ہو چکے ہوں اور میں اس کی نصرت نہ کروں تو یہ مالک کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ اس وقت شہنشاہ مظلومیت علیہ السلام نے آواز دے کر فرمایا اے دلہن، ہمارے نانا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مستورات کو جہاد سے روکتی ہے، اس لیے آپ نے جہاد نہیں کرنا۔ انہوں نے روتے ہوئے عرض کیا کہ آقا اموی کتوں کی اسیری سے آپ کی نصرت میں شہید ہونا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ آپ جانے اور آپ کے پاک نانا کی شریعت جانے، میرا دین آپ کی ذات پر قربان ہونا ہے۔ اس کے بعد جناب وہب علیہ السلام شدید زخموں کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ لشکر شام نے انہیں آ کر گھیر لیا۔ ان کی دلہن نے ظالموں سے روتے ہوئے مخاطب ہو کر کہا او ملونو، مجھے راستہ دو، اس آخری وقت میں اپنے سرتاج کے پاس آنا چاہتی ہوں، ان کے چہرے سے خون صاف کر کے کچھ دکھ درد بانٹنا چاہتی ہوں، ان کا سر اپنی گود میں لینا چاہتی ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے بعد میں نے جانا کہاں ہے۔ جس وقت شامیوں نے راستہ نہ دیا تو انہوں نے خیمے کی اسی چوب کے ساتھ لشکر شام پر حملہ کیا۔ فوج میں ابتری مچ گئی کیونکہ ہر کوئی عورت ذات پر تلوار اٹھانا اپنی توہین سمجھتا تھا، اس لیے سب ادھر ادھر ہٹ گئے۔ جس وقت فوج راستے سے ہٹ گئی تو دلہن نے دیکھا کہ سامنے زمین پر اس کا سرتاج زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے مگر اس کے مہندی والے ہاتھ جسم کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اس وقت دلہن آ کر سرتاج پر گر گئی۔ جناب وہب علیہ السلام پر غش طاری تھا۔ دلہن نے آ کر ان کے سینے پر سر رکھا اور روتے ہوئے بیان کیا کہ اے میرے سرتاج، کیا کوئی اس طرح کے حالات میں بھی اپنی دلہن کو یوں تنہا چھوڑ کر جاتا ہے؟ ساتھ نبھانے کا وعدہ کر کے ساتھ چھوڑ جانا وفا تو نہیں ہے۔ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں میرا سرتاج، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں آپ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی۔ جس وقت جناب وہب علیہ السلام کی دلہن یہ بیان کرنے میں مصروف تھیں اس وقت شمر ملون قریب آیا۔ اس کے ساتھ اس کا سیاہ فام غلام بھی تھا جو اس نے کسی ایرانی سے خریدا تھا اور اس کا نام رستم ملون تھا۔ اس وقت شمر ملون نے آہستہ سے آ کر کہا کہ اس دلہن کا ہجر بھی دور کر دو۔ اس ملون نے ایک تحفہ اٹھایا، دلہن کے قریب آیا اور دیکھا کہ دلہن سرتاج کے سینے پر سر رکھ کر رونے میں مصروف ہے۔ اس ملون نے دلہن سمجھ کر ایسا شگن کیا کہ جس سے دلہا اور دلہن دونوں کا خون مل کر بہنا شروع ہو گیا۔ ادھر ان سے کچھ فاصلے پر ضعیف ماں جناب قمر سلام اللہ علیہ کھڑی بہو اور بیٹے کا یہ اندوہناک منظر دیکھنے میں مصروف تھیں کہ ایک اور ظالم نے آگے بڑھ کر ان کے بیٹے کا سر جدا کیا
اور وہی سر اٹھا کر پاک ضعیف والدہ سلام اللہ علیہ کی طرف اچھال دیا۔ ضعیف ماں نے سر کو اپنی جھولی میں وصول کیا اور سر کو چوم کر کہا کہ بیٹے، ماں تیری شکر گزار ہے کہ تو نے میرے مقدس دودھ کی لاج رکھی ہے۔ اپنے آقا اور محسن کی نصرت میں جان کا نذرانہ پیش کر کے آپ نے مجھے تمام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو اور سر بلند کیا ہے۔ اپنے جوان بیٹے کے سر کو ضعیف ماں نے پیار کر کے زمین پر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، سامنے خیمے کی وہی چوب دکھائی دی جس کے ساتھ ان کی بہو نے اپنے سرتاج کی نصرت کی تھی۔ انہوں نے دلہن کی پھینکی ہوئی وہ چوب اٹھائی، جھکی ہوئی کمر سیدھی کی اور اس ملعون پر حملے کا ارادہ کیا۔ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مائی قمر، آپ نے جنگ نہیں کرنی کیونکہ شریعت نے عورتوں پر جہاد ساقط کیا ہے۔ اس وقت اس ضعیف ماں نے ایمان کی اعلیٰ ترین منزل پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ آقا شریعت جانے اور آپ کے پاک نانا جانے، ہمارا دین تو آپ کی نصرت تھا۔ یہ عرض کرتے ہوئے اس نے اسی ملعون پر حملہ کیا جس نے ان کے بیٹے کا سر جدا کیا تھا۔ اکیلی مستور تھی، ضعیفی بھی تھی اور ادھر لاکھوں کی تعداد میں دشمن تھے۔ ظالمین نے ہر طرف سے ہلہ بول دیا اور کچھ ہی دیر میں ان ظالموں نے اس ضعیف مستور کو بھی وہیں سلا دیا جہاں اس کی بہو اور بیٹا آرام فرما رہے تھے۔ آئے سب مل کر دعا کریں کہ اس ضعیف والدہ سلام اللہ علیہ کی حسرتیں جلد پوری ہوں، یہ اپنی بہو کے ساتھ بیٹے کو پھر آباد و شاد دیکھیں، ان کی گود اولاد کے ساتھ آباد رہے۔ کونین کے مالک منتقم آل با عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جلد تشریف لا کر ان کا انتقام لیں، آمین یا رب العالمین۔